بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں بے شمار چیزیں پیدا فرمائیں، زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ، فرشتے، جنات اور بے شمار جانور۔ لیکن قرآن کریم کو پڑھ کر ہمارے سامنے یہ بات کھل کر آتی ہے کہ انسان اللہ تعالی کی خاص اور اہم مخلوق ہے، اسپیشل کریشن ہے، جبکہ باقی چیزیں عام اور جنرل کریشن ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اور ایویڈنس یہ ہے کہ قرآن مجید نے جس خاص اہمیت، پروٹوکول اور انداز سے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا ہے، اس انداز سے کسی دوسری مخلوق کی پیدائش کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ انسانیت کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے پیغمبر اور تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم۔ سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن حضرت کو جنت سے زمین پر اتارا گیا، اسی دن حضرت کی وفات ہوئی، اسی دن حضرت کی توبہ قبول ہوئی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے قد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، طولہ 60 ذراعا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ذراع کا تھا۔ ایک ذراع تقریباً 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، اس اعتبار سے حضرت کا قد 90 فٹ کا ہوا، اور جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا قد بھی 90 فٹ کا ہوگا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، ان اللہ خلق آدم من قبضة قبضها من جمیع الارض، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پوری زمین سے لی گئی ایک مٹھی بھر مٹی سے پیدا فرمایا۔ اسی وجہ سے انسانوں کا رنگ، انسانوں کا مزاج مختلف ہے، الگ الگ ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا، کوئی سانولا، کسی کا مزاج سخت ہے، کسی کا نرم۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی انسان کو اس کی شکل کی وجہ سے، اس کے رنگ کی وجہ سے کمتر نہ سمجھنا چاہیے، اور اپنے آپ کو ان چیزوں کی وجہ سے بڑا نہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت کا معیار اور رتبے اور مقام کا معیار یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ تقوی ہے اور اچھے اخلاق ہیں۔